أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ بس اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم خو بن گئے ہیں۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت لہجے والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اردا گرد سے سائیڈوں میں بکھر جاتے۔ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور ان کے ساتھ معاملے میں مشاورت کیجئے۔ جب آپ کسی بات کا پختہ عزم کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کر لیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر صرف مومن لوگ جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کو ہماری جانوں کا مشقت میں پڑنا بڑا ہی گراں گزرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے آسانی کو تلاش کرتے ہیں، ہمارے لیے خیر کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی مشقت ہوتی ہے وہاں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں امت جو ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے وہاں پہ امت کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھی یا اہل مدینہ کے لیے نہیں تھی یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی یا صرف مومنوں کے لیے نہیں تھی یا صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنایا۔ اور آپ کی رحمت کیسی تھی؟ ذکر کیا جاتا ہے کہ یعفو عمن ظلمہ، آپ کی رحمت کا مظہر یہ تھا جو انسان آپ پر ظلم کرتا تھا اس کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ کسی سے زیادتی ہو جائے وہ سوری کر لے، غلطی کا معافی مانگ لے تو اسے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ ظالموں کو اپنی جانب سے خود ہی معاف کر دیا کرتے تھے۔ وَيُعْتِي مَنْ حَرَمَ، جس نے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں دی ہوتی تھی آپ اس کو بھی دے دیا کرتے تھے۔ ہمارا تو رویہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو دیتا ہے ہم بھی اس کو دیں گے۔ جس نے مجھے اپنی دعوت میں بلایا میں بھی اسے اپنی دعوت میں بلاؤں گا، جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کہ آپ اس بندے کو اپنی جانب سے عطا کرتے ہیں جو آپ کو محروم کرتا ہے۔ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، آپ اس بندے کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، میرے اقربا، میری برادری، میرے رشتہ دار، انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، کیا میں ان سے بائیکاٹ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ سے رشتے ناطے توڑتے تھے، آپ انہی کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ وَيَصِلُ مَنْ رَحِمَ وَيُحْسِنُ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا اسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے تھے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کچھ جھلکی جو ہے وہ اس خوبصورت الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ آپ زبردست قسم کی رحمت کے مالک تھے اور لوگوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں اچھا سلوک جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور اس کا ایک چھوٹا سا مظہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. زملونی زملونی، مجھے خدیجہ چادر دے دو. فلما ذهب عنه الرو، جب تھوڑا سا خوف کم ہوا تو آپ نے کہا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کوئی چیز ایسے لگتا ہے جیسے مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، مجھے خدشہ ہے کہیں میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دانا خاتون تھی، وہ فوراً سمجھ گئی اور کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پہلی وحی آئی ہے اور آپ خوف زدہ ہو گئے اور آپ کو ابھی ماجرے کا علم نہیں کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانب سے آپ کے کچھ اوصاف جو ہے وہ ذکر فرماتی ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی جان کے اوپر کس چیز کا خدشہ ہے، کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، آپ کو کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی نے وحی سن لی تھی، یا کوئی آثار دیکھے تھے، یا کوئی معاملات ہوتے ہوئے دیکھے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی دیکھی، بس سابقہ زندگی سے نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کی رحمت کے جو عظیم مظاہر ہیں، وہ رحمت جس بندے کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بندہ کبھی جو ہے وہ تباہ نہیں ہوتا، اسے ہلاک نہیں کیا جاتا، اس کی جان کو خدشہ نہیں ہوتا، اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی خود بن جاتا ہے. یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتے ناطے جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. رشتے ناطے جوڑنے والا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وتحمل الکل، جو بے سہارا ہے، بے کس ہے، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جن سے اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ان بے کسوں کے لیے آپ سہارا بن جاتے اور ان کا بوجھ اٹھا کر ان کی ضرورت کو پورا کر دیتے، ان کے گھر تک پہنچاتے، ان کا مقصد جو ہے وہ پورا کر دیتے. وتکسب المعدوم، اور آپ حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ایسے کام جو معاشرے میں خیر کے نہیں پائے جاتے ہیں، آپ ان کاموں کو معاشرے میں وجود دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو کام لوگ نہیں کرتے ہیں اور وہ بڑے اچھے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑے مفید ہیں، آپ وہ کام جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تکسب المعدوم، آسان لفظوں میں کہہ لو محتاجوں کی آپ مدد کرتے ہیں. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا زور چلتا ہے وہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دیتا ہے اور اس کے مال کے اوپر اور اس کی دولت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. لیکن آپ جو بے سہارا ہیں، محتاج ہیں، خود ضرورت کے مستحق ہیں، وہ کسی کی ضرورت کی کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے اور ان کی مدد کرتے. وتقری الضیف، آپ تو مہمان نواز بھی ہیں، آپ تو مہمانوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کے اوپر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی سیدھا کام کرتا ہے، اس راستے میں کسی کو کوئی اذیت اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس کے اوپر اس کا تعاون کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. جس کے اندر یہ خوبصورت اوصاف پائے جاتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ اس کی حفاظت کرتے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت سے پہلے آپ کے خلق عظیم کا جو مظہر دیکھا،
उसकी रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को जो है वो बयान फरमाया। हजरत अता इब्न यसार रहमहुल्लाह, हजरत अपने अपने उस्ताद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रजी अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ तौरात में भी बयान किए गए हैं? कहा जी हाँ, तौरात में भी आपके औसाफ बयान किए गए। कहा बयान कीजिए। कहा अल्लाह ताला ने वहां पे लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अंत अब्दी व रसूली, आप मेरे रसूल हैं, आप मेरे बंदे हैं। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़ वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअ। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदे भी हैं, रसूल भी हैं। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़, आप जो है वो सख्त गिर नहीं है, सख्त लहजे से बात नहीं करते हैं, आपका दिल जो है वो सख्त नहीं है। वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, बाजार में आप आवाज को बुलंद नहीं करते, जैसे लोग शोर शराबा करते हैं, आवाजों को ऊंचा करते हैं, आप अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करते। धीमे लहजे में, ठंडे लहजे में, आहिस्तगी के साथ, मीठे लहजे में आप बात करते हैं। वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअ, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। बल यगफिर व याफू, आप जो है वो मुआफ कर देते हैं और दरगुजर करते हैं, आप जो है वो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। ये औसाफ अल्लाह तबारक व ताला ने आपके तौरात के अंदर जो है वो बयान फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत गोया के सारी कायनात के लिए आम, कोई तबका ऐसा नहीं जिसके लिए आपकी रहमत जो है वो आम ना हो। कोई खास तबका नहीं था कि आप उनके ऊपर रहमत करते थे और उनके लिए आसानी सोचते थे और उनके लिए खैर सोचते थे और दूसरों के लिए खैर का इरादा नहीं करते थे, बल्कि अमूमी तौर पर पूरी कायनात के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपको रहमत बनाकर भेजा। इसलिए अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर हम इनफिरादी सतह पर, तबकाती सतह पर, ग्रोहों के एतबार से अगर जायजा ले कि आपने किस किस तबके के लिए जो है वो रहमत का इजहार जो है वो किया है, नरमी का मुजाहरा किया है, अच्छा सलूक किया है, तो हमें बहुत से पहलू आपकी जिंदगी के नजर आते हैं। उनमें से चंद एक का मैं जिक्र किए देता हूं। मसलन नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैर मुस्लिम है, उनकी रहमत, उनकी हिदायत के लिए जबरदस्त किस्म की अपने दिल में जो है वो तड़प रखते थे, उनके लिए रहमत बनकर आए कि किसी तरीके से ये लोग जो है वो जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, उनको जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल जो है वो कर दिया जाए। आपने मिसाल देकर भी समझाया। लोगों, आप देखते हो कहीं आग जल रही हो तो ये हशरात, कीड़े, ये पतंगे, छोटे छोटे से जानवर उड़ते हैं और आग में दाखिल होते हैं। बहुत सारे आग में गिर जाते हैं, वो समझते हैं रोशनी है, लेकिन करीब जाते हैं तो हरारत पड़ती है तो जल जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। आपने फरमाया तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है, तुम जहन्नम के अंदर दाखिल हो रहे हो, वन तुम तक़हमून फीहा, तुम जहन्नम में घुस रहे हो, मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें खींच रहा हूं, पीछे की तरफ खींच रहा हूं। फिर भी कुछ ना कुछ लोग मुझसे छुड़ाकर जो है वो धड़ाम के साथ जो है वो जहन्नम की आग के अंदर जो है वो गिर जाते। फरमाया मैं तुम्हें पीछे से खींच रहा हूं, तुम्हें जहन्नम की आग से जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम जो है वो आगे ही आगे जो है वो बढ़ते चले जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए, और इससे बड़ी रहमत का मंजर जो है वो क्या हो सकता है कि किसी आदमी को जहन्नम से जो है वो बचा लिया जाए, जन्नत में जो है वो दाखिल कर दिया जाए, और आप इसके लिए न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न दोपहर देखते हैं, न बाजार देखते हैं, न गली कूचा देखते हैं, न लोगों का जमघटा देखते हैं, न लोगों की कमी देखते हैं। कब्रिस्तान है, मस्जिद है, अपने हैं, बेगाने हैं, जहां मौका मिलता है अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते हैं कि लोगों हिदायत पे आ जाओ, सीधा रास्ता इख्तियार कर लो, तमलिकुल अरब वल अजम, आखिरत तो मिलेगी मिलेगी, अल्लाह दुनिया भी तुम्हारे स्पुर्द जो है वो कर देगा। जहन्नम की आग से बच जाओ, जहन्नम की आग जो है वो बड़ी सख्त है। आप सल्लम जो है वो ताइफ के मैदान में गए और उन्होंने पत्थर मारे, गालियां दी, धक्के दिए, अपने इलाके से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। आप बड़े परेशान हुए,
بہت پشیمان بھی ہوئے اور بعد میں آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ حالانکہ ساری زندگی سختیوں میں گزری ہے، لیکن آپ جس دن کو سب سے زیادہ سختی والا دن قرار دیتے ہیں وہ طائف والا دن قرار دیتے ہیں۔ مکہ سے مایوس ہو کر آپ طائف کی ہدایت کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کی ہدایت کے لیے جاتے ہیں کہ امید ہے یہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ میری بات کو فالو کر لیں گے اور میرے پیچھے آ جائیں گے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ایک بندے نے بھی بات کو نہیں سنا اور قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا آپ کو زخمی کر دیا، پریشان کر دیا۔ آپ مایوسی کے عالم میں اس علاقے سے باہر نکل رہے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے اللہ کے رسول، یہ آسمانوں کا فرشتہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہ بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس نے بھی سلام کہا، آپ نے جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا آپ کی طرف، آپ سے پوچھوں ان ظالموں نے جو آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا مزہ ان کو چکھایا جائے، مجھے صرف ایک دفعہ آپ کے اشارے کی ضرورت ہے، آپ اشارہ کر دیجئے، میں ان کو اطبقت علیہم الاخشبین، مکہ کے دو بڑے پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان دے کر جو ہے میں ان کو پیس دیتا ہوں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، بس آپ ایک دفعہ مجھے اشارہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے امید ہے لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر یہ نہیں مانے ہیں تو مجھے ابھی بھی امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو اور جنت میں جانے والے بن جائے اور جہنم سے بچنے والے بن جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عظیم مظہر تھا کہ اتنی سختی کا دن۔ آج ہم اپنے گھر والوں سے لڑائی ہو جائے، کوئی گالیاں دے دے تو کبھی دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، یہ میرا بھائی ہو کر مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے اس نے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، میرا ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ بائی کاٹ ہے، اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، جو مرضی ہو جائے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انسان ساری زندگی کے لیے بائی کاٹ کر دیتا، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے سے مایوس ہو کر دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے بھی سوائے مایوسی کے کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے شدید ظلم کیا ہے، لیکن آپ کے دل میں امید کی کرنیں روشن ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں مسلمان ہوتے تو اللہ کریم ان کی نسلوں سے کچھ ایسے لوگ مسلمان کر دے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو کبھی بھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی طرف سے کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اسے اپنا حق کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہنا چاہیے۔ وہ نہیں مانتا نہ مانے، یہ اس کا کام ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے خیر کا پیغام جو ہے اس کے کانوں میں پہنچاتے رہے۔ اور پھر اسی طریقے سے مشرکین مکہ جب انہوں نے شیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کو پتے کھانے کے اوپر مجبور کر دیا، باہر سے راشن پہنچنا بند کر دیا، اپنے خاندان کو لے کر اور اپنے چند لوگوں کو لے کر ایک گھاٹی کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا، وہ بھی دن بڑی پریشانی کے دن تھے۔ لیکن قربان جائیے ایک وقت آیا آپ سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان اہل مکہ کے لیے بددعا کر دیجئے، ان کے اوپر قحط سالی نازل ہو جائے، ان کے اوپر تباہی اور بربادی نازل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، انہوں نے برا سلوک کیا ہے تو میں بھی برا سلوک کروں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لعنت کرنے والا، رحمتوں سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمتوں کے قریب کرنے والا جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کی ہدایت کی امید رکھتے تھے، ابو طالب کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے پاس چلے گئے، چچا ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی پڑھ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے۔ ادھر سے ابو جہل وغیرہ
وہ لوگ بھی اپنا زور لگا رہے نہیں باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا. جب وہ ابو طالب اسی حالت میں فوت ہو گئے, آپ انتہائی غمزدہ ہو, آپ انتہائی پریشان ہو گئے کہ میں نے کتنی کوشش کی ہے لیکن اس بندے نے جاتے جاتے بھی میرے کان میں جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑا ہے. اللہ کریم نے آپ کو حوصلہ دے دیا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, گھبرائیے نہیں, آپ کا کام جو ہے ہمارا پیغام پہنچانا ہے, ہدایت دینا نہیں. ہدایت ہم دیتے, ہدایت ہم دیتے ہیں جس کو دینا چاہیں, جس کو دینی ہوتی اس کو دے دیتے ہیں, جس کو نہیں دینی اس کو نہیں دیتے. ابو لہب آپ کا چچا ہے, ہم نے نہیں ہدایت دی ہے. ابو جہل آپ کے خاندان کا ہے, ہم نے نہیں دی ہے. وہ کہاں سے؟ بلال حبشہ سے چل کر آئے, اور سہیب روم سے چل کر آئے, سلمان فارس سے چل کر آئے. انہوں نے آ کر جو ہے وہ نور کے روشنیاں جو ہے وہ حاصل کر لی, اپنے دلوں کو منور کر لیا. لیکن چراغ کے تلے ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے. آپ کے گھر کے افراد, قریبی افراد جو ہے اس خیر سے محروم رہے. لہذا آپ اس سے نہ گھبرائیے, اور اگر آپ نے کوشش کر لی ہے تو پریشان نہ ہوئیے. لست علیہم بمسیطر, لست علیہم بمسیطر, آپ دروغے بنا کر نہیں بھیجے, زبردستی کسی کو منوا کر نہیں چھوڑنا ہے. آپ اپنا پیغام بس پہنچا دیجیے, آپ نے پہنچا دیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہی پوری کر دیجیے. بعض روایت آیات میں آتا ہے, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس قدر امت کی شدید تڑپ ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں, سیدھے راستے پہ آ جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, پیارے حبیب علیہ السلام, اگر یہ بندے آپ کی بات سن کر راہ راست پر نہیں آتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنا پیغام پہنچا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع لوگوں کی ہدایت کا خالی نہیں جانے دیا کرتے. قبرستان میں ہے تو وہاں پہ لوگوں کی ہدایت کی بات کرتے, مسجد میں ہے تو وہاں لوگوں کی ہدایت کی بات, بازار میں ہے, منڈی میں ہے تو وہاں پہ ہدایت کی بات. ہر جگہ پہ آپ نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی. ایک یہودی کا بچہ مشہور واقعہ ہے, آپ اس کے گھر میں چلے گئے, بیمار تھا, اس کی تیمارداری کی, اور تیمارداری کرنے کے بعد کہنے لگے, بیٹا کلمہ پڑھ لو, بیٹا کلمہ پڑھ لو, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا, ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ بھی سمجھدار تھا اور آپ کے نزدیک تھا لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے. کہنے لگا, بیٹا یہ بہت اچھے انسان ہے, ان کی بات مان. اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا, ادھر سے جان پرواز کر گئی, اور آپ جو ہے چہرہ خوشی سے دمکنے لگا, آپ کا چہرہ چمکنے لگا, روشن ہو گیا. یہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے میری وجہ سے ایک بندے کو جہنم میں جانے سے جو ہے وہ بچا لیا. یہ آپ صلی کی رحمت کا عظیم مظہر تھا کہ کس طریقے سے موت کے وقت بھی جا کر آپ نے تبلیغ کی. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یار یہ کوئی تبلیغ کرنے کا ٹائم ہے. شادی میں کوئی آدمی تبلیغ کر دے تو تب انسان پریشان ہو جاتے, یار یہ مولوی صاحب کو ہر جگہ پہ واز ہی آتا ہے, کوئی خوشی اور غمی کا موقع نہیں دیکھتے. شادی کے موقع پر بھی واز کرنا شروع کر دی. اب یہ کہیں فوتگی ہو جائے تو وہاں پہ کوئی واز کر دے تو وہاں پہ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی موقع ہی نہیں دیکھتے. ہر موقع جو ہے وہ تبلیغ کا نہیں ہوتا, نہیں, ہر موقع ہی تبلیغ کا ہوتا. جہاں پہ ضرورت ہے وہی موقع ہے تبلیغ کا, اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملنا کہ نہیں ملنا. جو بندہ غلطی کر رہا ہے اسی موقع پہ اسلوب اچھا اختیار کیا جائے, انداز اچھا اختیار کیا جائے, الفاظ کا چناؤ اچھا کر لیا جائے. ہاں, اس موقع کے اوپر اس کو سمجھایا جائے, اور وہی موقع بہترین ہوتا ہے, شاید اس کی زندگی جو ہے وہ پلٹ جائے. جیسا کہ اگر بچہ کلمہ نہ پڑھتا تو وہ فوت ہو جاتا, پھر اس کے بعد کب سمجھانا, وہ تو گیا جہنم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے رحمت بن کر آئے کہ آپ اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں, دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, آپ دوسرے کو اپنا قریبی سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اور ہم کیا کہتے ہیں, جاتا ہے جہنم میں تو جائے, ہمیں کیا ہے, جاؤ جاؤ تم نے جہنم میں جانا تو جاؤ. نہیں, ایسا نہیں. کسی کے لیے جہنم میں جانے کی بات نہیں کرنی چاہیے, بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے, امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. اپنی طرف سے کوشش کریں, بھائی جان آپ یہ کام کریں, یہ اچھا نہیں, یہ سیدھے کام کی طرف آ جائیے, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس میں بھلائی بھلائی ہے. آپ کا فریضہ ادا ہو, آپ کا فرض ادا ہو گیا. اس کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑنا
یہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہیں لگائی. اللہ نے ہمیں ڈیوٹی نہیں دی ہے اس کو جہنم میں چھوڑ کے آنا ہے, وہاں سے نکلنا ہے کہیں دوبارہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہی ہے خیر کی بات, خیر کا کلمہ اس کے کانوں تک پہنچا دے اچھے طریقے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, اس کی آخرت کو سنوارنے والا ہے. دوسرا مظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کچھ لوگ ان کے ذہن میں تھوڑا سا فتور ہوتا ہے, وہ کام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی. بسا اوقات معاملہ سیدھا ہوتا ہے لیکن وہ بگاڑ دیتے ہیں. ایسے معاند قسم کے, جاہل قسم کے لوگوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے. ایسے جاہل قسم کے لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. بہت سے لوگ ہمیں ڈیل کرنا پڑتی ہے تو غصے میں آ جاتے ہیں, یار یہ کیسا پاگل آدمی آ گیا, اسے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں, اسے ٹائم بھی دیکھنا نہیں آتا کہ یہ موقع ہے اس موقع پہ بات کرنی ہے, یہ جو باتیں اس نے لمبی چوڑی تفصیل شروع کر دی ہے اس کا یہ موقع ہے. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے صرف نظر کر دیا کرتے, تمام باتوں سے صرف نظر کر دیا کرتے, اس کی بات سن لیتے. جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتا پھر اپنی بات جو ہے وہ پیار اور محبت کے ساتھ اس تک جو ہے وہ پہنچا دیا کرتے. مشہور واقعہ ہے, ایک بدوی مسجد میں آیا اور مسجد میں پیشاب کر دی. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کر دی. ہمارے ہاں کو بچہ لے آئے مسجد میں, وہ پیشاب کر دے, کتنے فتوے لگیں گے, کتنے لوگوں کی تقریریں اس کو سننا پڑے گی, اور گھر جاتے تک جو ہے وہ پسینے پسینے نہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ دیکھنا. یعنی ہر بندہ یہ فرض سمجھے گا کہ اس کو سمجھانا میری ذمہ داری. آپ کو عقل نہیں ہے, آپ بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں, یہ پیشاب کر دیتے ہیں, مسجد خراب کر دی, قالین خراب کر دی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سمجھانے کے بھی انداز, یہ سمجھانے کا انداز. بدوی آدمی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بچے نے نہیں, بڑے آدمی نے, بالغ آدمی نے, مرد نے, مکمل مرد ہے اور پاگل نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, عقل بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک ذہن میں تھوڑی سی سرکشی سی ہے, مسجد میں پیشاب کر دیا. فسار الناس الیہ, لوگ لپ کے اس کو پکڑ لیجئے, یہ جانے نہ پائے. اسے حیا نہیں ہے, اسے شرم نہیں آتی. لوگ بولنے لگے اور پکڑنے لگے. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا, ٹھہر جائیے, رک جائیے, صبر کیجئے, پیشاب کرنے دیجئے. اس نے پیشاب کیا. پھر آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ ایک ڈول لے کر آؤ. ڈول منگوایا پانی کا, کہا اس کے اوپر پانی بہا دو. کچی زمین تھی, پانی بہایا, پیشاب بھی جذب ہو گیا, پانی بھی جذب ہو گیا. پھر اس کو قریب بلایا, اس کو قریب بلا کر کہا اللہ کے بندے, یہ مسجدیں جو ہیں اس کام کے لیے نہیں بنائی, یہ مسجدیں جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے, نماز کے لیے. اور صحابہ سے کہا انکم لم تبعثوا معسرین وانکم بعثتم میسرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے میرے صحابہ, مجھے بھی اور تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا, کسی کے لیے بھی تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا. آسانی کرنے والا, ہر کسی کے ساتھ آسانی کرو. اس طرح سے سرکشی ذہن رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کرو. ممکن ہے آج وہ سرکشی کر رہا ہے اور آپ کی نرمی کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جائے, باقی 20 لوگوں کے ساتھ اس نے جو سرکشی کرنے کی تھی وہ دوبارہ کبھی نہیں کرے گا, اور آپ اس کا ذریعہ بن جائیں گے. کتنے لوگوں کی خیر کا ذریعہ بن جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, یہ مسجد ہے, مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا, یہاں پہ تو نماز پڑھی جاتی ہے, یہاں پہ تو ذکر کیا جاتا ہے. کیا پھر دوبارہ کبھی اس نے پیشاب کیا؟ پھر دوبارہ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ تاریخ میں کسی اور بندے نے آ کر پیشاب کیا ہو؟ یہ ایک سمجھانے کا اثر, یہ ایک تربیت کا اثر ہے. اگر اچھے انداز میں تربیت کر دی جائے تو بس اوقات جن کے ذہن میں سرکشی پائی جاتی ہے, عناد پایا جاتا ہے, بغض پایا جاتا ہے, نفرت پائی جاتی ہے, ان کی ذہنوں کی کایا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے. اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے. یہ رحمت کا مظہر آپ نے ہمیں سکھایا. لوگوں, مجھے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا, تم بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاؤ. اور آپ نے یہ لفظ اپنے صحابہ کے لیے بولے, انکم لم تبعثوا معسرین, اللہ نے تمہیں تنگ دستی, تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا, ولیکن بعثتم میسرین, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے والے بنا کر جو ہے وہ بھیجا. ایک اور واقعہ
हजरत मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं नमाज पढ़ने आया, जमात खड़ी थी, आप जमात पढ़ा रहे थे, मैंने नमाज शुरू कर दी। एक आदमी को चीख आ गई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मैंने कहा यरहमुकल्लाह, मैंने आगे से यरहमुकल्लाह कह दिया नमाज की हालत। लोग मुझे घूर घूर कर देखने लगे, मुझे कनखियों से, आंखों से, इशारे कनाए से घूर घूर कर देखने लगे। मैंने कहा वासुकला उम्मैया मा शानुकुम लिमा तंजुरून इलैया, क्या मामला है तुम्हारा, मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। मैं नमाज में बोल पड़ा, नमाज में भी बर्दाश्त न हुआ तो मैं बोल पड़ा, भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी मां तुम्हें गुम पाए, मुझे खाने वाली नजरों से क्यों देख रहे हो। तो फलम्मा राअयतुहुम युसक्कितूनी सकत, जब मैंने देखा कि वो मुझे इशारा कर रहे हैं, रानों पे हाथ मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मकसद ये था कि चुप हो जाओ, नमाज में बोला नहीं करते, वो इशारे कनाई से मुझे चुप करवा रहे थे। मेरा जी तो चाहता था इनको फिर जवाब दूं, लेकिन बिलाखिर मैं चुप कर गया। नमाज खत्म हुई, आप सल्लम ने मुझे बुला लिया। आप सल्लम ने मुझे बुला लिया। जब मुझे बुलाया गया तो मैं समझ गया कि मामला तो मुझसे गड़बड़ हुआ है, आज खैर नहीं, आज पता नहीं क्या बनेगा। तो कहते हैं जब मैं आपके पास आया और आपने मेरे साथ बातचीत की, कहते हैं वल्लाहि मा राइतु मुअल्लिमन अहसन तालीमन मिन्हु कत, अल्लाह की कसम आपसे बेहतरीन मुअल्लिम मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा, ला कबलहु वला बाद, ना इससे पहले कभी देखा था, ना इससे बाद कभी देखा। इतना बेहतरीन उस्ताद, इतना शानदार उस्ताद। नमाज में आज हमारा मोबाइल बजता रहे किसी का और पूरी घंटी बजती रहे, नमाजियों की नमाज खराब हो जाए तो क्या मामला होगा। सब लोग जो है वो खड़े हो जाएंगे कि हमसे बड़ा आलम कोई नहीं, आप तुझे हम समझाते। मौलवी साहब आप खामोश रहें, इस जैसों को हमें समझाना आता है, हम समझाएंगे। वो कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, घबरा गया कि आज मामला गड़बड़ है, लेकिन जब आपने बातचीत शुरू की तो कहते हैं वल्लाहि मा राइतु मुअल्लिमन अहसन तालीमन मिन्हु कत्तु ला कबलहु वला बाद, अल्लाह की कसम आज से पहले और आज के बाद मैंने कभी भी आपसे ज्यादा बेहतरीन उस्ताद नहीं देखा। वल्लाहि मा ज़रबनी वला कहरनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम आपने मुझे मारा नहीं, मुझे गाली नहीं दी, मुझे डांटा भी नहीं, बल्कि ये कहा जब नमाज खड़ी हो जाती है तो उसमें बातें नहीं करते। नमाज में बात करना जो है वो नाजायज है, मना है। इन्नमा हिय तस्बीहुन व तकबीरुन व तहलीलुन व किराअतुल कुरान, ये नमाज जो है इसमें तो सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। दुनिया की बातें नमाज के अंदर जो है वो नहीं की जाती। ये आप सल्लम ने समझाया, यानी काफरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे, अपने लोगों में से भी बाज लोग जिनकी ज़हन में कोई थोड़ी बहुत खराबी होती है उनकी इस्लाह के लिए भी रहमत बनकर आए, और रहमत के साथ ही आपने समझाया। कभी जो है वो आपने डांट डपट के नहीं समझाया, मार के नहीं समझाया, गाली देकर नहीं समझाया, गुस्से में आकर नहीं समझाया। अल्लाह की हुदूद को जब पामाल किया जाता था उस पे कहीं गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब आपके समझाने की बारी होती थी तो आप इसी उम्दा तरीके से समझाते थे। ये आपकी रहमत के कुछ मज़ाहिर है। बाकी भी बहुत सारी बातें वक्त मिला तो इंशाअल्लाह फिर जिक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर करोड़ों बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें उनसे सच्ची अकीदत, सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत जो है वो नसीब फरमा दे, और उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।